ایران کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، اب جب سپریم لیڈر نہیں رہے تو ایران کا سسٹم کیسے چلے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو اپیلز آئی ہیں وہ کام کریں گی؟ وہ لگاتار ایرانین عوام سے بغاوت کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پر آئے اور موجودہ نظام کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ رجیم چینج، لیکن ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 111 کیا کہتا ہے ایسے وقت کے لیے؟ آرٹیکل 111 کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو اب ایک عارضی یا ٹیمپرری کونسل بنے گی جو ملک چلائے گی۔ اس کونسل میں کون شامل ہوتا ہے؟ اس میں ملک کے صدر اور چیف جسٹس اور گارڈین کونسل کا ایک ممبر شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ پاور ویکیوم کو بھرنے کا ایک ٹیمپرری سولوشن ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد 18 ارکان پر مشتمل ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس ہوتی ہے جو نئے لیڈر کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی نیا لیڈر آئے پورا سٹرکچر ہی کولیپس کر جائے۔ اور یہی سب سے خطرناک پوائنٹ ہے اس پورے کانفلکٹ کا۔ بالکل۔ دیکھیں، سیاستدانوں اور دنیا کے بڑے لیڈروں کے لیے یہ سب شاید بساط پر بچھے مہروں کا کھیل ہو، ایک جیو پولیٹیکل چیس گیم۔ لیکن حقیقت میں جنگ کی سب سے بھاری قیمت عام انسان کو چکانی پڑتی ہے، چاہے وہ ہاسٹل میں سوتی ہوئی معصوم بچیاں ہوں، جن کی بے وجہ جان چلی گئی، یا پھر دبئی ایئرپورٹ پر خوف سے سہمے ہوئے وہ عام مسافر ہوں جن کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، یا پھر اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے تہخانوں میں چھپے ہوئے خوفزدہ خاندان۔